تھا کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں جو آنے جانے والے لوگوں سے ان کی مالیت کی چیزیں اور پیسے وغیرہ لوٹتے ہیں۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگے، گھبراؤ مت بہن، ہم تمہاری دنیا کے لوگ نہیں ہیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں نے تھوڑا تیز لہجے میں انہیں کہا تو دوسرا عجیب و غریب تاثرات چہرے پر لیے کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں، ایک خاص کام کرنے اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن تم ایک مہربان اور اچھی عورت ہو، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن آپ ہیں کون اور کہاں واپس چلے جائیں گے؟ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ وہ سب کہانی؟ اب میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ تبھی وہ دونوں آدمی مسکرائے، پھر کہنے لگے، ہاں تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ انسان کے بھیس میں چھپے جنات ہیں۔ ہم اکثر یہاں سے آتے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، تمہیں یہاں سے بہت دفعہ گزرتے ہوئے دیکھا۔ تمہاری بریانی کی خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہم ساری بریانی کھا لیں، لیکن ہمیں یہاں آتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ تبھی اس نے مشورہ دیا کہ ہم انسان کا بھیس بدل کر تمہارے پاس جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کیونکہ ہم جنات ہیں۔ جب تم نے ہمارا حلیہ دیکھا تو ہم پر ترس کھا کر ہمیں کھانا کھلایا، پھر ایک دو دفعہ نہیں بلکہ جب بھی ہمارا کھانے کا دل کرتا تم ہمیں لذیذ بریانی کھلانے آ جاتی، اور تمہارے چہرے پر ذرا بھی شکل نہ ہوتی۔ اس بات کی ہمیں خوشی تھی۔ ان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے، میری آنکھوں میں بے یقینی تھی، میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگے، گھبراؤ مت، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم نیک جنات ہیں، بلکہ ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ ہمارے شہنشاہ جنات نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا ایک مشن پورا کرنے کے لیے۔ ذرا سا یہاں سے دور ایک درگاہ ہے، وہاں پر ایک عامل بیٹھتا ہے جو لوگوں کو بے وقوف بنواتا ہے، کام کرواتا ہے ہمارے بھولے بھالے جنات سے، جنہیں وہ ہمارے قبیلے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے، اس شرط پر کہ ان جنات کی وہ شادیاں کروائے گا، وہ بھی انسانی لڑکیوں سے، لیکن یہاں لا کر وہ انہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ لیکن جب شہنشاہ جنات کا ایک خاص جنات اس کی قید میں چلا گیا، تب انہوں نے ہم دونوں کو اسے چھڑوانے کے لیے بھیجا۔ ہم روزانہ اسی درگاہ پر جاتے ہیں، اس عامل کے پاس جس نے ہمارے جنات کو اپنی قید میں کر رکھا ہے۔ بس ہمیں ایک بار موقع مل جائے تو ہم اسے آزاد کروا لیں گے، اس کے بعد ہم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائیں گے۔ لیکن جب بھی ہمارا دل چاہے گا ہم تمہارے پاس بریانی کھانے ضرور آئیں گے۔ ان کی بات سن کر تو میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلے گی۔ اب خراب موسم اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے میرے نیچے زمین پر گرے ہوئے ٹھیلے کو اٹھایا، سارا سامان اس پر رکھا اور مجھے سرگوشی میں کہنے لگے، چلو آؤ بہن، ہم تمہیں گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے گلی کے کونے پر چھوڑا، پھر رومال میں بندھی ہوئی وہ ساری سونے کی انگوٹھیاں میرے ٹھیلے پر رکھ دی۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، جاؤ یہ سب تمہاری ہیں، یہ تمہارا انعام ہے کیونکہ تم نے ہمیں خوش کیا تھا۔ یاد رکھنا، ہمارے بارے میں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کیونکہ ہم ہر کسی کے سامنے نہیں آتے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں دور اندھیرے میں غائب ہو گئے، جبکہ میں نے وہ رومال اٹھا لیا۔ میں بار بار اس رومال کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گھر گئی تو بچوں نے خوشی خوشی شور مچا دیا۔ وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کی ماں کے ساتھ آج کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر ہوائیاں دیکھیں تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلے بچوں سے کہا کہ اپنی ماں کو پانی پلاؤ، پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا ہوا فریدہ، کچھ تو بتاؤ، آج اتنی پریشان کیوں ہو، کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ میں نے کچھ کہے بنا ہی وہ رومال ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے انہوں نے وہ رومال کھول کر دیکھا تو حیرت سے بت بن گئے۔ کہنے لگے، کیا سچ میں یہ سونے کی انگوٹھیاں ہیں؟ کیونکہ ان کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ خالص اور اصلی سونا ہے۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر حیران تھے، کہنے لگے، یقین نہیں آتا، کیا وہ آدمی تمہیں بے وقوف تو نہیں بنا گئے؟ تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر انہیں مجھ سے کوئی مطلب ہوتا تو مجھ سے جھوٹ کہتے، نہ مجھ غریب عورت سے ان کا کیا لینا دینا۔ تو پھر جیسے ہی میں نے وہ ساری سونے کی انگوٹھیاں فروخت کی تو پیسوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ سب سے پہلے میں اپنے شوہر کا علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ پہلے اپنے روزگار کا بندوبست کرو، تم روزانہ یوں ٹھیلا گھسیٹ کر لے جاتی ہو، اس گھر کی خاطر
مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بہت سوچ بچار کے بعد آخر کار میں نے اسی کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ مجھے ایسی جگہ مل جائے جہاں پر میں اپنی دکان بنا سکوں۔ میں وہاں پر بریانی ہی بیچنا چاہتی تھی، بریانی کی ایک بڑی دکان بنانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری جگہ خالی ہے، آپ وہاں دکان بنا لیں۔ جب میں نے اس جگہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ تو مارکیٹ سے ذرا فاصلے پر تھی۔ یہاں پر میری بریانی اچھی خاصی تعداد میں فروخت ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے وہاں اپنی دکان بنا لی۔ ساتھ ہی ساتھ شوہر کا ہسپتال میں علاج بھی چل رہا تھا۔ سارے بچے خوش تھے کہ ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ خاندان والے بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ پل بھر میں ہی فریدہ اتنی امیر ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بریانی لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر کھانا پسند کرتے ہیں، تو میں نے کرسیاں رکھنا شروع کر دی اور اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کو لگا لیا۔ پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو میری بریانی اتنی پسند آئی کہ میں نے پورے ریسٹورنٹ کا سیٹ اپ کر لیا۔ اب میں ایک اچھی جگہ خریدی، وہاں پر اپنا ریسٹورنٹ بنا لیا۔ اب میرا شوہر بھی کافی حد تک تھوڑا تھوڑا چلنے لگا تھا، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ کام کروانے لگا۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر اس ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم خوب ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان دو آدمیوں کا احسان کیسے بھولوں جنہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا۔ وہ آدمی کی شکل میں جنات تھے، لیکن آج بھی میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ خدا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کتنا بڑا صلہ دیتا ہے کہ اس کے حالات پل بھر میں ہی بدل جاتے ہیں، جیسے کہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں چچی فریدہ کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ تبھی میرے دل نے ایک عجیب سی خواہش کی۔ میں ان سے کہنے لگی کاش میں بھی ان جنات کو دیکھ پاتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہا کہ آج تک وہ پلٹ کر میرے سامنے بھی نہیں آئے، لیکن میں کہتی ہوں کہ کبھی تو وہ میرے سامنے آئے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ پھر چچی نے مجھ سے کہا کہ میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میرے علاوہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب میں نے دیکھا ان کے گھر میں ہر آسائش تھی، ان کا ریسٹورنٹ خوب اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ شاید یہ ان کے خون پسینے کی محنت تھی، کھانا بھی یہ بہت ذائقے دار بناتی تھی۔ آج اللہ نے انہیں صلہ دے دیا تھا۔ امی گھر آ گئی تھیں۔ کئی دن تک میرا یہاں رکنے کا ارادہ تھا، لیکن ایک دن امی نے نیاز رکھی تو میں ان سے کہنے لگی کہ نیاز کا کھانا ہم چچی کے ریسٹورنٹ سے منگوائیں گے۔ امی کہنے لگی میں تو ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ میں حیران تھی کہ کوئی بھلا اتنے سالوں تک کسی سے ناراض کیسے رہ سکتا ہے۔ پھر میں نے ضد کی تو امی نے ان کے ریسٹورنٹ کا ہی کھانا منگوا لیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ان سے کبھی فری میں کھانا پکوایا کرتے تھے، آج وقت تھا کہ سب خاندان والے ان کا ساتھ دیتے۔ لیکن ان کے جتنی تیزی سے حالات بدلے تھے ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب امی اور چچی فریدہ دونوں ہی آپس میں بات چیت کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر کا بھی ارادہ پاکستان میں شفٹ ہونے کا تھا۔ یوں ہم نے یہاں پر ایک گھر خریدا اور یہیں پر اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ میں بھی اپنوں سے دور رہ کر اپنی زندگی سے بیزار آ گئی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ سعودی عرب میں جاؤں، کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے آزادی ہے سعودیہ میں ایسی آزادی نہیں۔ لیکن ابھی 2-3 مہینے ہی گزرے تھے جب امی نے بتایا کہ چچی فریدہ کا ریسٹورنٹ بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا اچھا خاصا چلتا کاروبار ٹھپ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وقت نکال کر میں ان کے گھر پہنچی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ ان کے شوہر بھی کچھ مایوس سے نظر آتے تھے، جبکہ بچوں کی بھی کچھ بری حالت تھی۔ میں کہنے لگی چچی ایسا کیوں ہوا؟ آپ کا ریسٹورنٹ تو بہت اچھا چل رہا تھا۔ تو میری نظر چچا پر پڑی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پریشانی کے مارے میری حالت بری ہو گئی۔ تو چچی فریدہ کہنے لگیں کہ نہ جانے ایک رات ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر ریسٹورنٹ پر توڑ پھوڑ کی اور ہمیں دھمکی دی کہ اگر یہ ہوٹل بند نہیں کیا تو وہ ہم دونوں میاں بیوی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں کہنے لگی چچی وہ آدمی کون تھا اور ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ پریشانی سے روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں یہ تو نہیں جانتی، بس اس دن کے بعد سے میں نے ریسٹورنٹ بند کر دیا۔ اب مجھے یہ خوف کھائے جاتا ہے کہ کہیں وہ گھر تک نہ پہنچ جائے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں مسلسل انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ پھر میں نے اکیلا پا کر چچی فریدہ سے کہا
کہ آپ ان کی مدد کیوں نہیں لیتی؟ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا تو میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو ابھی وقت ہے، آپ ان سے بات کریں، کسی طرح سے ان تک پیغام پہنچے کہ آپ پریشان ہیں، وہی اس آدمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو نہ جانے کیوں آپ سے دشمنی پر تلا ہوا ہے۔ اب چچی فریدہ کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی تھی۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اور اس راز کے بارے میں نہ جان لے، جو راز میں نے سب سے چھپا کے رکھا ہے۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کسی طرح سے ان سے رابطہ کریں۔ پھر چچی سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے وہ راستہ تو اچھی طرح سے یاد ہے جہاں پر میری ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان کا قبیلہ کہاں آباد ہے یا وہ کہاں رہتے ہیں۔ نہ جانے وہ مجھے پہچانیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ اس بات کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ تو میں چچی سے کہنے لگی کہ وہ آپ کو ضرور پہچانیں گے، آپ ایک بار ان سے دوبارہ رابطہ کر کے دیکھیں، وہی اس آدمی کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ پھر میں واپس گھر لوٹ آئی، لیکن میرا ذہن اسی بات کو سوچنے میں مصروف تھا کہ نہ جانے چچی فریدہ نے ان سے رابطہ کیا ہوگا یا نہیں۔ پھر کئی مہینے گزر گئے، میرا ریسٹورنٹ کی طرف جانا نہیں ہوا، لیکن ایک دن ہم دونوں میاں بیوی ایک شادی سے واپس آ رہے تھے، تبھی راستے میں مجھے وہ ریسٹورنٹ نظر آیا۔ لیکن آج یہاں پر رش دیکھ کر مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر سے کہا کہ گاڑی روکیں، مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر سامنے دیکھا تو وہ دونوں میاں بیوی کام کرنے میں مصروف تھے۔ میں خوشی سے کہنے لگی، چچی فریدہ، آخر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ مجھے تو بتائیں کہ آخر آپ نے ایسا کیا کیا؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی، یہاں نہیں بتا سکتی، اس بات کا راز جاننے کے لیے کل تم میرے گھر آنا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کے گھر ضرور آؤں گی۔ پھر انہیں دوبارہ پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور شوہر کے جانے کے بعد چچی کے گھر آ گئی، چائے وغیرہ پی، پھر امی سے ملنے چلی گئی، لیکن میں نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں دوبارہ چچی فریدہ کے پاس پہنچ گئی۔ اب ہم دونوں کمرے میں موجود تھے۔ پھر وہ نہایت پراسرار لہجے میں کہنے لگی، تمہیں وہ بات کہنے کے بعد میں اسی جگہ پر گئی تھی، لیکن مجھے وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے میرے چہرے پر پریشانی دیکھ لی۔ اب میں کسی سے کیسے پوچھتی، کیونکہ مجھے کسی سے پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی پہلے ہی میرے چہرے پر پریشانی پڑھ لی۔ کیا تم کسی کو تلاش کرتی ہوئی یہاں آئی ہو؟ فقیر مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ہاں میں جواب دیا تو کہنے لگا، یہاں سے سیدھی جو پگڈنڈی اندر کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر ایک پرانا گیسٹ ہاؤس نظر آئے گا، اسی میں وہ آباد ہے۔ اگر وہ تمہیں جانتے ہوں گے تو تمہارے سامنے خود کو ظاہر کر لیں گے۔ فقیر کی بات مان کر میں اسی طرف چلی آئی۔ مجھے اس خوفناک اور گھنے جنگل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن مجھے اپنا کام بھی کروانا تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میرا کام نہیں ہوا تو میں دوبارہ کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اچانک ہی مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتی، اچانک ہی کوئی میرے سامنے آیا۔ تبھی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ایک اور آدمی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ان دونوں کو پہچان گئی تھی، گو کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا،